السلام علیکم۔ تیل سرسوں کھائیں اور مرضوں سے نجات پائیں۔ بھول جائیں ڈاکٹروں حکیموں کو۔ دوستو، آپ نے سوشل میڈیا پر ہر قسم کی پوسٹ پڑھی ہے، جبکہ عام فہم پوسٹ تو حکمہ کی ہوتی ہی مردانہ طاقت پر ہے، جو کہ حکمہ نے اپنی ہمت کے مطابق مردانہ طاقت کے نسخہ جات کے سوشل میڈیا پہ انبار لگا دیے ہیں۔ طاقت کے خزانے موجود ہیں۔ میرے بھی پیج پر اکثر پوسٹیں مردانہ کمزوری پر ہی ہوتی ہے۔ جہاں دیکھو وہاں مردانہ طاقت کی پوسٹ لگی ہوتی ہے، لیکن جب تک معدہ اور جگر ٹھیک نہیں ہوگا تب تک ہر دوا اور نسخہ جات نامکمل ہے۔ اللہ ہدایت دے مجھے بھی اور سب کو۔ دوستو، اپنا ہر کھانا سرسوں کے تیل میں تیار کرے۔ چکن، فش، ٹکا، پکوڑے اسی میں فرائی کرے، اور پھر مزے کی بات ہے کہ تیل میں بنی ہوئی اشیاء کڑک اور کرنچی بنتی ہے، مزہ بھی بہترین ہوتا ہے۔ بنانے کا طریقہ: 2 کلو خالص تیل سرسوں کا لے کر چولہے پر رکھ کر ابالنا شروع کریں۔ جب ابلنا شروع ہو جائے تو 100 گرام ادرک کو چھیل کر بڑی بڑی کتلیاں بنا کر تیل میں ڈال دے، اور جب ادرک جل جائے تو اتار لے اور کپڑے سے چھان کر برتن میں محفوظ رکھے، اور سالن تیار کیا کرے جو چاہے بنا کر کھائیں، اور دیسی گھی جیسا مزہ بن جائے گا، کسی قسم کی مہک نہیں آتی۔ فوائد نمبر 1: عارضہ قلب، کولیسٹرول، یورک ایسڈ، لکوہ، فالج، ریشہ، پٹھوں کا کھنچاؤ، ہائی بلڈ پریشر اور LDL کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ درد ہر قسم، معدہ و جگر کا بہترین علاج ہے۔ جسم کے اندر تمام اقسام کی شریانوں، رگوں، وریدوں میں بننے والی ہر قسم کی بلوکیج کو ختم کرتا ہے، اور جسمانی شریانوں، رگوں، وتیدوں میں قدرتی لچک پیدا کرتا ہے۔ نیند کا کم آنا، دماغی خشکی، ناف پڑنا، قبض و گیس کے لیے اکسیر ہے، کیونکہ پورے جسم کی خشکی دور کرے گا۔ رات کو ناف میں لگا کر سونے سے اندڑیوں کی خشکی زائل کرتا ہے۔ فوائد نمبر 2: سرسوں کے تیل کے بے شمار فائدے ہیں، لیکن مختصر لکھ دیے ہیں۔ یہ حسن بے مثال بھی دنیا کی ہر کمپنی کا مہنگے سے مہنگا شیمپو اس کے آگے زیرو ہے۔ سر میں تیل ڈال کر اگر 15 منٹ مالش کی جائے، 2 گھنٹے تک سر کو ڈھانپ لیا جائے اور پھر نہا لے، بال بھی سلکی لمبے گھنے ہو جاتے ہیں، اور روزانہ ایسا کرنے سے زلفیں سیاہ رات کی چادر اوڑھ لیتی ہیں۔ چہرے پہ 15 منٹ تک لگائے رکھیں اور بعد میں اچھے ڈو صابن سے دھو لیں۔ دنیا کی کوئی کریم اس کا مقابلہ نہیں کرے گی۔ جلد خشکی سے پاک بھی ہوگی، اور چہرہ چاند کی طرح نہ چمکے تو میری پوسٹ جھوٹ آئندہ مت مطالعہ کریں۔ پورے جسم کی ہفتہ میں 3 بار مالش کرے اور آدھے گھنٹے بعد نہائے۔ جسم اتنا ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ قدرت نے اس حیاتین اور معدنیات کے انبار لگا دیے ہیں، لیکن صد افسوس کہ ہم اپنا اصل ورثہ بھول گئے ہیں۔ بناسپتی گھی کے نقصان: بناسپتی گھی کھوا کیسا ہی کیوں نہ ہو، نقصان سے پاک نہیں ہے، اور کمپنی کے کوکنگ آئل کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ناقص اور بدبودار چربی کو گلا کر چکنائی کی آمیزش کی جاتی ہے، جو کہ امراض قلب اور کولیسٹرول کا باعث بنتا ہے۔ بناسپتی گھی سے بنے کھانے پر بے تحاشا تری ہوتی ہے، اور جب ہم کھاتے ہیں اور اوپر سے ٹھنڈا پانی یا بوتل استعمال کرتے ہیں تو معدہ میں جا رہی چکنائی جم جاتی ہے، جو آگے جگر میں جاتی ہے، اور جب جگر اپنے کیمیکل بناتا ہے تو یہی چکنائی ہماری شریانوں میں جا کر جم جاتی ہے، جو کہ عارضہ قلب اور ہائی بلڈ پریشر کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے سرسوں کا تیل کھائیں اور مرضوں کو بھول جائیں۔ باقی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، اپنی حفاظت لازمی ہے۔ بہت شکریہ۔